بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، سٹی کورٹ یعنی ٹرائل کورٹ کی جانب سے تحریری فیصلہ نکل کر سامنے آیا اور اس تحریری فیصلے میں دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی صاحب کی ایک بہت بڑی فتح چھپی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا کہ جناب امید ہو چلی ہے کہ دعا زہرا کو انصاف ملے گا، اس کے والدین کو انصاف ضرور ملے گا، کیونکہ ایک طویل عرصے سے وہ کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ دعا زہرا کے والد صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست واپس لی تھی تو لوگوں نے شادیانے بجانے شروع کر دیے تھے کہ جناب مہدی کاظمی صاحب نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ مہدی کاظمی صاحب نے اس بات کو مان لیا ہے کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے گھر بھاگ کے گئی ہے، گھر سے نکل کے گئی ہے اور اس نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، اور اب مہدی کاظمی صاحب نے شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس وقت سے لے کے آج کی تاریخ تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جناب آج جو تاریخ ہے وہ 27 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، ہفتے کا شروعات ہے، اور اس ہفتے کی شروعات میں ہی دعا زہرا کے والدین کے لیے ایک بڑی خوشی خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ جناب سٹی کورٹ اور میجسٹریٹ کی جانب سے تحریری فیصلہ نکل کر سامنے آیا ہے، اور یہ تحریری فیصلہ ہے پولیس کے سی کلاس چالان کے حوالے سے۔ جو پولیس نے جو چالان پیش کیا تھا، جس کو سی کلاس کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ پولیس نے سی کلاس چالان کے ساتھ گواہوں، ظہیر کے بیانات اور دعا کا ہائی کورٹ میں دیا گیا بیان پیش کیا ہے۔ آج عدالت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ امر قابل تفتیش ہے، اس پر تفتیش ہونی چاہیے، اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ عدالت نے تسلیم کیا ہے، یہ میں نے اور آپ نے تسلیم نہیں کیا، یہ عدالت نے تسلیم کیا ہے کہ جب دعا زہرا اپنے گھر سے گئی تھی تو اس کی عمر کیا تھی۔ میں آپ کو شروع دن سے بات کر رہا ہوں کہ جناب مہدی کاظمی صاحب ایک چیز پر فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے 3 چیزیں ہیں جس پر ان کا بہت زیادہ فوکس ہے، بہت زیادہ وہ زور دے رہے ہیں کہ جناب ان 3 چیزوں پر تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس میں سب سے پہلی چیز میڈیکل کی ہے۔ میڈیکل اس بات کا تعین کرے گی کہ دعا زہرا کی عمر کیا تھی۔ آج عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں اس بات کو مانا ہے، منوان تسلیم کیا ہے کہ جناب یہ امر قابل تفتیش ہے کہ دعا زہرا جب گھر چھوڑ کر گئی، اس کو اغوا کیا گیا یا وہ اپنی مرضی سے گئی، اس وقت اس کی عمر کیا تھی۔ کیونکہ اب آپ اس کا بات آگے سنیں تاکہ آپ کو آگے کی سمجھ آئے گی بات کہ یہ بات کیوں کہی گئی۔ کیونکہ گھر چھوڑ کے جا کے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی بھی جناب ایک عمر ہوتی ہے۔ اگر بچیاں اپنے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کی عمر ہونے کے بعد وہ اس طرح کا فیصلہ لے سکتی ہیں، اور اس سے پہلے وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں لے سکتی۔ پہلے میں آپ کو تحریری فیصلہ جو میرے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ معاملہ ہے کیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی نے سی کلاس چالان پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پولیس نے سی کلاس چالان کے ساتھ گواہوں، ظہیر کے بیانات اور دعا کا ہائی کورٹ میں دیا گیا بیان پیش کیا ہے۔ وہ جو ہائی کورٹ میں اس نے کہا تھا نا کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، مجھے اغوا نہیں کیا گیا ہے، میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے، مجھے اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہنا، اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ مدعی کے وکیل یعنی دعا زہرا کے والد صاحب کے جو وکیل ہیں، انہوں نے پولیس چالان کی عمر کے تعین کی رپورٹ پر مبنی ہے یہ کہا ہے کہ جناب مدعی کے وکیل کے مطابق جو پولیس کا چالان ہے وہ عمر کے تعین کی رپورٹ پر مبنی ہے۔ مدعی کے وکیل نے دعا کی عمر کے تعین کی میڈیکل رپورٹ کے خلاف سیکرٹری صحت کو درخواست دی ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے جناب مدعی کے وکیل نے کہا ہے کہ نادر ریکارڈ میں دعا کی عمر 14 سال سے بھی کم ہے۔ عمر کے تعین کی رپورٹ جھوٹی ہے، جو میڈیکل ایک رپورٹ سامنے آئی تھی نا، وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقدمے کی مزید تفتیش پر سرکاری وکلا کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض ہوتا تو وہ دلائل دیتے، لیکن ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر جناب یہ بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اس تحریری فیصلے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امر اب بھی قابل تفتیش ہے کہ دعا کے گھر چھوڑتے وقت اس کی عمر کیا تھی۔ جناب اس سے آگے والی جو لائن ہے اس سے زیادہ انٹرسٹنگ، اپنی مرضی سے گھر چھوڑنے کے لیے مناسب عمر کا ہونا ضروری ہے۔ آپ مناسب عمر کے ہوں گے جبھی آپ گھر چھوڑ سکتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ اگر یہ کہے کہ جناب میرے گھر والے مجھے وہ ٹوائے لے کے نہیں دے رہے ہیں تو میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے مدعی مقدمے کی مزید تفتیش کی استدعا منظور کی جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا مزید تفتیش ہوگی، اور یہ میں نے اس وقت بتایا تھا جب اکثر لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب یہ کیس اب ختم ہو گیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور سے میرے پاس یہ خبر آئی ہے اور 80 سے 90% اس بات میں تصدیق ہے کہ اس کیس کی دوبارہ تفتیش ہوگی۔ اس وقت تو یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا ہی نہیں تھا۔ اب آگے سنیں،
अदालत ने महकमा सेहत को मुद्दई की दरख्वास्त 7 रोज में निपटाने का हुक्म दिया है। अब महकमा सेहत कहाँ से आया? महकमा सेहत इस तरह से आया क्योंकि जनाब महकमा सेहत को मुद्दई के वकील की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा तो दुआ की उम्र का तयन होगा। दुआ की उम्र का तयन होगा तो इस बात का तयन होगा कि क्या उसकी उम्र इतनी है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले सके, क्या उसकी उम्र इतनी है कि वो अपनी मर्जी से अदालत में खड़े होकर बयान दे सके। एक उम्र होती है, उससे अगर आप आगे बढ़ जाए ना तो आपके बयान की हैसियत होती है, वक़्त होती है। लेकिन अगर आप उससे छोटे हैं, अगर आप माइनर हैं, तो आपके हर फैसले में आपके माँ बाप की ना सिर्फ मुशावरत बल्कि उनकी रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए। मुशावरत सिर्फ नहीं, मुशावरत तो ये होता ना कि मशवरा कर लिया, उन्होंने मना कर दिया, भाई हमने अपनी मर्जी कर ली, नहीं, मुशावरत के साथ साथ उनकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए। जनाब अगर मेडिकल बोर्ड बनाया जाए तो अदालत को भी फैसले से आगाह किया जाए, अदालत ने कहा है। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को मजीद तहकीकात मुकम्मल करने के बाद ज़िमनी चालान पेश करने का हुक्म सामने आया है। ये तहरीरी फैसला। अब इस तहरीरी फैसले में मेहदी काज़मी साहब की जीत कैसे है, अब इस पर बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। मेहदी काज़मी साहब 3 चीज़ों पर लड़ रहे थे। एक, मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए ताकि उम्र का तयन हो चाहिए। दूसरी, वली की मौजूदगी में ही शादी होती है। जिस फ़िरके को वो मानते हैं, जिस फ़िरके को वो लेके चलते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे ये होता है कि वली की मौजूदगी लाजमी है, तब लड़की की शादी होती है, वरना लड़की की शादी तसव्वुर नहीं की जाती। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक्ड है आपस में। इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो ये कह रहे हैं जनाब बच्ची की उम्र इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर सके। अगर उसने अपनी मर्जी से शादी की भी है तो इस शादी को तसव्वुर सही नहीं तसव्वुर किया जाएगा। उसकी वजह यह कि उसकी उम्र छोटी है। वही वाली बात, मुशावरत और रजामंदी वाली बात। लेकिन उन सब की चीज़ों के लिए मेडिकल बोर्ड का बनना लाजमी है, ये शर्त थी। और मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 17 साल आई थी, जिसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया और कहा गया कि जनाब ये तो दुरुस्त नहीं है। अब मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा और जब मेडिकल बोर्ड बनेगा तो उसके 1 हफ्ते के अंदर इस बात का फैसला होगा कि दुआ की उम्र कितनी थी। और अगर दुआ की उम्र 14 साल, क्योंकि अदालत ये कह रही है कि पेपर्स के मुताबिक दुआ जब अपने घर से निकली तब उनकी उम्र 13 साल 11 महीने और कुछ दिन थी। मेरे पास लिखा हुआ था लेकिन आगे पीछे पेपर हुआ है। 13 साल 11 महीने और कुछ दिन थी। यानी ये वो उम्र ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपनी ज़ात के लिए कोई फैसले ले सकें। तो ये एक बड़ी कामयाबी है मेहदी काज़मी साहब। उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।